تعالیٰ بہت برکت والی ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، جس نے موت اور زندگی کو بنایا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیوں بنایا؟ یہ بڑی زبردست بات ہے۔ دنیا میں کسی قوم کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے، تبھی تو بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں بھائی ہمیں کیوں بنایا، تمہیں کیوں بنایا، جاپان والوں کو کیوں بنایا، امریکہ والوں کو اللہ نے کیوں بنایا، کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ جب یہی نہیں پتا ہم کیوں بنے ہیں تو جس کام کے لیے بنے اس میں استعمال ہوں گے پھر، ہے بھائی؟ آپ کو یہی نہیں پتا کہ میری بیگم نے یہ پراٹھا کیوں بنایا ہے۔ سب کو پتا ہوتا ہے کھانے کے لیے بنایا نا، لیکن جس کو نہیں پتا ہو تو وہ کیا کرے گا؟ سوچتا ہی رہے گا قیامت تک بیٹھے ہوئے۔ تو ہمیں پتا ہوتا ہے کھانا کھانے کے لیے، لہذا ہم کیا کرتے ہیں؟ کھا لیتے ہیں۔ سواری چلنے کے لیے، سوار ہونے کے لیے، تو سواری پہ کیا کرتے ہیں؟ سوار ہو جاتے ہیں۔ تو پیسہ استعمال کرنے کے لیے تو استعمال کر لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں۔ تو دنیا میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان آیا اور اس کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں؟ بس مزے اڑاؤ، فحش فلمیں دیکھو، ڈرامے دیکھو، اور خواتین تو سارا دن ٹک ٹاک پہ وہ بیوٹی کی ٹپس دیکھتی رہتی ہیں، بیوٹی پارلر اور بیوٹی کی ٹپس، اور یہ کریم اور وہ لوشن، یہ سب منجن ہے، ذہن میں رکھو۔ اب یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن بتا دوں، یہ جتنے کمپنیوں کے لوشن بیوٹی کے لیے آ رہے ہیں، یہ سب بیوٹی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، سب بیوٹی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے نیچرل رکھا ہے نا، نیچرلی رہنے دینا چاہیے اس کو۔ کینسر ہو رہی ہیں عورتوں کو یہ کریمیں لگا لگا کے، اسکن کینسر، کتنا ہی ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے کسی چیز کو پروموٹ کیا جائے، کبھی بھی اس کے جھانسے میں مت آؤ۔ ڈاکٹر بھی ریکمینڈ کر رہا ہو پھر بھی مت لو، ڈاکٹروں کی تحقیق بھی بدلتی ہے۔ تو ہمیشہ سے جو بیوٹی کی ٹپس ہمیشہ سے استعمال ہوتی آ رہی ہیں، آج بھی کیا ہے؟ وہی ہے۔ اب یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن اب چل گیا 2 منٹ میں سمیٹ کے، ہم نے آگے پھر چلنا ہے نا۔ بیوٹی کے لیے خواتین کو بہت شوق ہوتا ہے نا، 2 کام کر لیا کرو بھائی۔ ایک، اندر سے صحت اچھی رکھو، پراٹھے مراٹھے مت کھاؤ۔ گندم میں آج کل کارب بہت زیادہ ہے، کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہے، چاول ہے، گندم ہے، یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی۔ اب یہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے نہیں، نہ مرد تیار ہے نہ عورتیں تیار ہیں۔ برگر، پیزے، لڈو، جلیبی، اور اللہ کی پناہ جب میرے سامنے کوئی رس ملائی لا کے رکھتا ہے نا جس میں وہ نہیں پڑا ہوا ہوتا، اور وہ ربڑی، مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے 10 سال میں کبھی ربڑی کھائی ہو۔ اگر بہت کوئی اصرار کریں گے نا، یوں کر کے چکھ لوں گا۔ ٹاپک نہیں ہے، یہ لوگ پھر پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ربڑی سے ربڑ بن جاتا ہے آدمی، عورت بھی مرد بھی۔ تو اندر سے بیوٹی ہوتی ہے، اس میں کیا ہے بھائی؟ خوراک اپنی کیا کرو؟ صحیح کرو، میٹھا کم کرو، اور اوپر کی جو بیوٹی ہے اس کا تعلق نہانے دھونے سے ہے۔ نہا لو بھائی، ختم۔ بہت زیادہ ہو گیا تو بھائی وہ اللہ بھلا کرے آپ کا، ڈیٹول سے نہا لو، تیزاب سے نہا لو، بالکل فریش ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ ایلو ویرا ہے نا، ایلو ویرا کی جیل خرید لیں گی خواتین مہنگی مہنگی۔ ابے گھر میں ایک گملہ لا کے ایلو ویرا لگا لو، ڈائریکٹ اسی کو چہرے پہ مسل لیا کرو۔ وہ ہمیشہ سے لوگ استعمال کرتے آ رہی ہیں۔ ایلو ویرا نہیں ہوتا گھی کوار، یہ کھایا بھی جاتا ہے، چہرے پہ لگایا بھی جاتا ہے۔ مجال ہے وہ مہنگی مہنگی کریمیں باہر سے لے لیں گی، مگر یہ نہیں کہ گھر میں گملہ لگا کے وہی ایلو ویرا چہرے پہ مسل دیا جائے۔ تو آدمی بھی کر سکتا ہے، لیڈیز بھی کر سکتی ہیں۔ خیر، تو یہ بہت منجن۔ ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ جس چیز کو بھی ٹیلی ویژن پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے نا، چاہے کوئی بھی پیکنگ کی چیز ہو، اس کا مطلب یہ کھانے کی، یہ استعمال کرنے کی چیز نہیں ہے۔ چلو ہم بھائی کہاں چلے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور کچھ خشک میوہ جات بھی ہیں۔ بادام کا بہت گہرا تعلق ہے بیوٹی سے، بس یہ بات رہ گئی تھی، ایسا نہ ہو کہ بادام کھایا کریں، ٹھیک ہے نا۔ وائٹامن ای ہوتا ہے اس میں۔ زیتون کا ایکسٹرا جو ورژن ہے نا، اولیو کچا، 1-2 چمچے وہ پی لیا کریں، بس کافی ہے۔ پھر بھی بیوٹی نہ ہے نا، اس کا مطلب بیوٹی ہے ہی نہیں بھائی، سافٹ ویئر ہی نہیں ہے اپنی بیوٹی کے، سمجھ رہے ہو؟ سافٹ ویئر بھی تو ہونے چاہیے نا۔ تو ایک گنجا چلا گیا نا کہ مجھے صحرا باندھنا ہے، تو کسی نے کہا کہ کیلے اسے ٹھوکوں گا میں، یہاں پہ ٹکے گا کہاں یہ صحرا؟ تو بھائی صحرے کا وہی نہیں ہے نا، کوئی اس کو پکڑنے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے صحرے۔ خیر، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تو میں عرض کر رہا تھا بھائی ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے،
تو انسان کا مقصد اللہ نے بتایا ہے. یہ صرف کون بتاتا ہے؟ اسلام. اللہ کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا. کتنا سکون دے دیا اللہ نے ہمیں یار ہماری زندگی میں. فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. بس اب ہماری پوری زندگی اسی اصول کے تحت گزرے گی. آپ کہو بھائی یہ تو اللہ نے مشکل میں ڈال دیا ہمیں، یہ تو بڑا مشکل کام ہمارے ذمہ لگا دیا، بس ہمارا ایک ہی ہدف ہے اچھا کرنا ہے، تو یہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا نا. بھائی گندا بننا ہمارا کام ہوتا تو آسان ہوتا. بھائی گورے کا کام کیا ہے؟ اچھے برے کی اس کو کوئی غرض نہیں ہے، وہ شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. اور ہمیں اللہ نے کہہ دیا بھائی اچھا بننا تمہاری زندگی کا ہدف ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ نے ہمیں سکون میں دے دیا. سوال پیدا تو سکون میں نہیں، اللہ نے تو ہمیں کیا کر دیا ہے؟ ٹینشن میں ڈال دیا ہے. بھائی جان سکون میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے. آپ کسی چیز پہ عمل کریں نہ کریں لیکن آپ کو پتا ہونا کہ صحیح ٹریک ہے کیا، تو زندگی سکون سے گزرتی ہے. بے شک وہ ٹریک مشکل ہو، لیکن ایک ٹریک آسان ہے، مگر آپ کو پتا نہیں کہ یہ مجھے میری منزل تک لے کے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. تو بس کا اور اس روڈ کے کھڈے نہ ہونے کا تو مزہ آئے گا، لیکن ہر وقت آپ کی ٹینشن میں اضافہ ہوتا رہے گا. آسان مثال سے سمجھا کے آگے چلتا ہوں. آپ کو پتا ہے میں نے پشاور جانا ہے، ٹھیک ہے نا، بس میں آپ بیٹھ گئے، نیچے کھڈے ہیں، بس میں بھی پھٹے ہیں، وہ بس بھی اوپر نیچے ہو رہی ہے، صحیح طرح سے چل نہیں رہا. آپ بھی بار بار اتر کے کبھی واش روم جا رہے ہو، کبھی چائے پی رہے ہو، تو آپ کو یہ احساس تو ہوگا نا کہ یار میری منزل جو ہے میں اس کو فوکس نہیں کر رہا. پھر آپ توبہ استغفار کرو گے، پھر منزل کو فوکس کرو گے. پھر آپ کا دل چاہے گا بے چھوڑو بس سے اترو یار، ادھر ادھر گھومو، چائے پیو، کافی پیو، منزل کو فوکس نہیں کر رہے. پھر تھوڑی دیر میں احساس ہوگا بھائی میں تو منزل کو فوکس نہیں کر رہا. بھائی گاڑی میں بیٹھ، منزل وہ ہے. یہ کم ڈپریشن ہے کہ سفر میں کھڈے بھی آ رہے ہیں یا سفر کو فوکس نہیں کر رہے. یہ کم ڈپریشن ہے کیونکہ پتا ہے کہ میری منزل وہاں ہے. لیکن آپ اے سی پارلر میں بیٹھے ہوئے ہو اور ٹرین بھی جاپان کی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ مجھے لے کے جا کہاں رہی ہے، میں اتروں گا کہاں. ایسے جنگل میں اتارے گی کہ وہاں سے پتہ نہیں واپسی کا آپشن بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو ہر لمحہ آپ کی ٹینشن بڑھتی چلی جائے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے توبہ کرنی کس سے ہے، میں غلط کیا کر رہا ہوں کہ اس کو چھوڑنے کی کوشش کروں. آپ کو یہی نہیں پتا چلے گا میں یہ صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، میں صحیح سفر پہ جا رہا ہوں غلط سفر. ہمیں یہ تو پتا ہے کہ اگر کوئی ہم میں گٹکا کھاتا ہے یار غلط کر رہا ہوں، اسے چھوڑنے کی کوشش بولو کرنی چاہیے. میں شراب پی رہا ہوں تو غلط کر رہا ہوں، اسے چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں نماز چھوڑ رہا ہوں تو غلط کر رہا ہوں، اسے اس عادت کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. خدا کی قسم جسے منزل کا پتہ ہوتا ہے وہ نسبتاً سکون میں ہوتا ہے، اور جسے منزل ہی کا پتہ نہیں ہوتا قرآن اس کی مثالیں دیتا ہے کہ وادی میں ایسے یہیمون حیران سرگردان جیسے کوئی پاگل دیوانہ باولا کتا نہیں ہوتا. کتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک نارمل کتے ہوتے ہیں تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے تو بیٹھے ہوئے ہوتے نہیں ہیں لیکن خیر فرض کر لیتے ہیں. ایک باولے کتے ہوتے ہیں. کل میں آ رہا ہوں نا ڈیفینس میں بیان کر کے، گاڑی آ رہی ہے کتا پیچھے تکڑ 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 تکڑ. میں نے کہا کیوں اپنی انرجی بلا وجہ ضائع کر رہا ہے؟ کتے کی حرکتیں دیکھو یار. آرام سے ہم اپنی گاڑی میں آ رہے ہیں اور آرام سے وہ ایک دم پہلے کتا کیا کرتا ہے یوں دیکھتا ہے، قریب آنے دے پھر ریس لگاؤں گا تیرے سے نا. جیسے ہی میں قریب آ جاؤں تکڑ تکڑ بھونک بھی رہا ہے. میں نے کہا یہ دیکھ اس لیے اس کو کتا کہتے ہیں، ہر وقت کتے پن پہ رہتا ہے. نہ تو گاڑی کے اندر چھلانگ لگا کے آ سکتا ہے، نہ تو گاڑی کا مقابلہ کر سکتا ہے، بلا وجہ بھاگے جا رہا ہے بھاگے جا رہا ہے بھاگے جا رہا ہے، بھونک رہا ہے. جب اس کو اندازہ ہو گیا بھائی میرے بس کا نہیں ہے تو اس سے نہیں ہو پائے گا تو پیچھے رہ گیا. جو بھی شخص یہ کام کرتا ہے نا، فضول ایکٹیویٹیز میں اپنی صلاحیتوں کو برباد کرتا ہے، تو وہ بھی حرکتیں کون سی کر رہا ہے؟ کتے والی. تو سارا دن بیٹھ کے سیاسی تبصرہ کرنا، اس کو برا اس کو بولا، یہ اچھا وہ اچھا فلانا ایسا فلانا. ابے چھوڑ دے، ان سے آپ کی انرجی خرچ ہوگی، لیڈروں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو آپ وہ کام کرو جو آپ کے کرنے کا، ٹائم ویسٹ نہ کرو. تو کتے کی دو قسمیں، ایک نارمل کتا ہوتا ہے جو بس اتنا کیا اور بیٹھ گیا، اس کو احساس ہو گیا بھائی تجھ سے نہیں ہو پائے گا. لیکن باولا کتا کیا کرتا ہے؟
बावले कुत्ते को तो कमबख्त को पता ही नहीं चल रहा होता मैंने करना क्या है, किस पे भौंकना है, किस पे नहीं भौंकना है, क्या खाना है। पत्थर मारेंगे ना, पत्थर खाएगा वो। हमने देखा है बावले कुत्ते को पत्थर मारोगे ना, वो भागते हुए पत्थर कैच करने की कोशिश करेगा। क्यों? उसको पता ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। ये जो नॉर्मल कुत्ता था, इसको भी नहीं पता था सही क्या है गलत क्या है, तो इसने थोड़ी देर गलत किया, गाड़ी के पीछे भागा, थोड़ी देर में अंदाजा हो गया ये क्या कर रहा हूं मैं, गलत, बैठ गया आराम से। तो मुसलमान जिसको पता हो ना कि मेरी मंजिल क्या है, वो गलती कर भी लेता है तो उसे एहसास होता है भाई ये करने का काम नहीं है, तौबा करो, उलमा के पास जाओ, बुजुर्गों से ताल्लुक कायम करो, कहीं से मोटिवेशन लो, कहीं से हिम्मत पकड़ो, इस बुराई को छोड़ो। गैर मुस्लिम के पास ये ऑप्शन नहीं। वो कुरान के अल्फाज हैं, यही मून वादियों में हैरान सरगर्दान घूमते हैं। अल्लाह ने सूरह नूर में मिसाल दी है, जैसे समंदर की तह में अंधेरा हो और कोई हाथ निकाल के देखे तो हाथ भी सुझाई ना दे, तो आप बताओ उसको क्या पता कि मैंने कदम कहाँ रखना है, आगे जाना है, इधर जाना है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो ये हाल होती है, ये हाल होता है काफिरों का, तभी डिप्रेशन में जाते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं। तो इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। देखो मेरे भाई, अल्लाह ने तुम्हें डॉक्टर बनने के लिए पैदा नहीं किया, इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं किया, साइंसदान बनने के लिए पैदा नहीं किया, फूंको वाली सर अस्तगफिरुल्लाह। और अल्लाह भला करे आपको, अल्लाह ने आपको जो पैदा किया है ना, किस काम के लिए? अल्लाह देखता है कि मेरी नज़र में अच्छा कौन बनता है। तो अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं अल्लाह की नज़र में अच्छा बनने के लिए, क्यों? अल्लाह कहता है जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने इंसानियत की। तो आप डॉक्टर इस नीयत से बन रहे हैं कि अल्लाह को इंसानियत की खिदमत पसंद है, तो मैं इंसानियत की खिदमत करूंगा। किसके लिए? अल्लाह के लिए। फिर ये डॉक्टर बनना अच्छा अमल होगा। अदरवाइज पेशा है भाई, ठीक है, नोट छापो आप। तो अगर आप इंजीनियर बन रहे हो इस नीयत से भाई कि मैं कौम की क्या करूंगा, जगह जगह इंसान को इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है, मैं कौम की खिदमत करूंगा, मैं चैनल खोल के अस्तगफिरुल्लाह, मैं कौम की क्या करूंगा भाई, खिदमत करूंगा। तो आप इस नीयत से बन के कौम की खिदमत कर रहे हो, तो ये इंजीनियर बनना भी आपके लिए क्या बन जाएगा। जो मुसलमान कौमों ने पूरी दुनिया को फतह किया है, तो उनके पास इंजीनियर्स ही तो थे जो उनको मुख्तलिफ मशीनें बना के देते थे, साउंड सिस्टम बना के देते थे। आपको पता है कि पहले ज़माने में जब हज़ारों का मजमा होता था तो कैसे खिताब होता था, तो साउंड सिस्टम उस दौर में भी थे जो वहाँ के मुसलमान इंजीनियर्स ने, मुहंदिस कहा जाता है अरबी में इंजीनियर को। तो खैर, आप ताजिर बन रहे हो, अगर तिजारत बराए तिजारत मकसद है तो ये कोई अच्छा अमल नहीं है भाई। दुनिया वो तो काफिर भी ताजिर होते